ہاں جی، آپ لوگوں کو میری سکرین ابھی شیئر ہو رہی ہے؟ ساتھ آپ کو سکرین ہوگی شو؟ اوکے۔ اقرا، جو آپ کا جو کوشچن ہے نا، وہ میں ابھی آپ کو کلیئر کرنے لگا ہوں کہ ہے کیا، مینس کہ آپ جو کوشچن پوچھ رہے تھے نا، وہ یہ ہے کیا۔ دیکھیں، یہ ہے جی بی پی یو ایس ڈی کا پیئر۔ میں آپ کو پہلے یہاں پہ سمجھاتا ہوں دوبارہ سے، ٹھیک ہے؟ سکرین نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ پچھلا کنسیپٹ میں آپ کو ابھی کروانے لگا ہوں، جیسے جی بی پی یو ایس ڈی، ٹھیک ہے؟ اگر یو ایس ڈی آپ کو کنفرم کر رہا ہے تو ہم کر لیتے ہیں یورو جے پی وائی۔ کوئی بھی پیئر ہے نا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی اگر کرنسی موو کرتی ہے یا ٹریڈ کرتی ہے تو وہ پیئر میں کرتی ہے، فوریکس میں۔ اگر آپ گولڈ کو دیکھیں گے تو گولڈ بھی ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، وہ آپ انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اب بات یہ ہے، میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ اگزامپل، یہ جو یورو ہے، یہ والا یورو، یہ ہمارا ہے فرسٹ پیئر، یعنی فرسٹ پیئر کی فرسٹ، یعنی پیئر کی فرسٹ کرنسی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یورو ہمارا فرسٹ، ہماری فرسٹ کرنسی ہے، جے پی وائی ہماری سیکنڈ کرنسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم بائی میں بیٹھیں گے، جب بھی ہم مارکیٹ کو بائی کا آرڈر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ آج سیچرڈے، آج مارکیٹ آف ہے، آج مارکیٹ موو نہیں کرے گی، سیچرڈے سنڈے بند ہوتی ہے۔ تو کیا ہے بائی کا مطلب؟ یہ ہے بائی کی دو ریزنز ہوں گی اگر ہم مارکیٹ بائی کریں گے۔ یا تو جو فرسٹ ریزن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یورو ول اسٹرانگ اور جے پی وائی ول ویک، یعنی مارکیٹ اوپر جانے کی ریزن یہ ہوگی۔ بائی ایک ہی صورت میں ہوگا، بائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف موو کرے گی۔ ہم یہ انڈرسٹوڈ بات کرتے ہیں کہ بائی کا مطلب مارکیٹ نے اوپر جانا ہے، سیل کا مطلب مارکیٹ نے نیچے آنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یورو جے پی وائی کے کیس میں کیا ہے؟ یورو جے پی وائی کے کیس میں ہمیشہ جو فرسٹ پیئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بائی کے لیے کنسیڈر ہوتا ہے، جو پیئر کی سیکنڈ کرنسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیل کے لیے کنسیڈر ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یورو کو بائی کرنا چاہیں گے تو ہم بائی کا آرڈر لگائیں گے، اگر ہم جے پی وائی کو بائی کرنا چاہیں گے یورو کے اگینسٹ تو ہم سیل کا آرڈر لگائیں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے۔ اب سیل کا مطلب کیا ہے؟ سیل جب مارکیٹ اگر نیچے کی طرف موو کر رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جے پی وائی اسٹرانگ ہوگا یا جو ہے یورو ویک ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے سیل میں پروفٹ لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جے پی وائی کو بائی کریں گے یورو کے اگینسٹ، جو بھی آپ کے پیئر کی پہلی کرنسی ہوگی۔ ہم سیل کر رہے ہیں نا، مارکیٹ نیچے کی طرف موو کر رہی ہے، تو اس کی دو ریزن ہوگی یورو جے پی وائی کے کیس میں، کہ یا تو یورو جو ہے وہ ویک ہوگا یا جے پی وائی اسٹرانگ ہوگا تو مارکیٹ نیچے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی، تو اس میں ہمیں سیل کرنے میں پرافٹ ہوگا۔ اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورو اسٹرانگ ہو رہا ہے جے پی وائی کے اگینسٹ، تو یا جے پی وائی ویک ہو رہا ہے یورو کے اگینسٹ، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ مارکیٹ اوپر کی طرف موو کر جائے گی۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کیس میں، یہ آپ کو کینڈل سٹک نظر آ گیا چارٹ؟ اب آیا، اوکے۔ لیٹ ہو رہا ہے، نیٹ سلو ہوگا شاید۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے جو مارکیٹ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے جی بی پی یو ایس ڈی کا چارٹ۔ یہ دیکھیں، یہ جی بی پی یو ایس ڈی، یہاں نیچے بھی شو رہا ہے جی بی پی یو ایس ڈی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤنڈ یہاں سے سٹرونگ ہو رہا ہے یا اس میں یو ایس ڈی یہاں سے ویک ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں تک مارکیٹ نے اسی طرح موو کیا کہ ان دونوں میں سے ایک وجہ ہو گئی، یا تو جی بی پی، چونکہ بائی گئی ہے نا، مارکیٹ اوپر میں گئی ہے، تو جب مارکیٹ بائی میں جا کے اوپر چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بی پی سٹرونگ ہو گیا یا یو ایس ڈی ویک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہاں جی، اب یہاں جب یہ والا پوائنٹ جو مارکیٹ پیک پہ پھر رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اگر مارکیٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار، میں اپنا پوائنٹر آن کر لوں، یہ تو جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تب بھی بھول جاتا ہوں۔ اچھا جی، آ جا ادھر، یہ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
آجا بھی آجا 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 آجا، جلدی آجا، بند ہو جائے یار. یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ یہاں سے لے کر یہاں تک اگر موو کیا ہے تو اس میں دو باتیں ہوئی ہیں یہ جی بی پی یو ایس ڈی میں، کہ یا تو جی بی پی ویک ہوا ہے یا یو ایس ڈی اسٹرانگ ہوا ہے مارکیٹ اگر نیچے آئی ہے تو. بات سمجھ آ رہی ہے اقرا؟ اب کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہوا؟ چلو شکر ہے. یہ پوائنٹ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مین پوائنٹ ہے اور یہیں سے ہی ہم سمجھیں گے کہ مارکیٹ اوپر نیچے موو جو ہے وہ کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ٹرینڈ لائن کی آپ پاور دیکھیں کہ ہم پڑھیں گے ذرا، آپ کا تیسرا لیکچر ہو گیا، اس کے بعد ایک اور ہے کہ ٹرینڈ لائن کی پاور دیکھیں کیسے ایگزیکٹ جو ہے نا وہ ریٹرن ہو رہی ہے. ٹرینڈ لائن جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی مارکیٹ میں. اچھا اب جو ہے میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، تھوڑا سا ہم ریوائز کرتے ہیں. ہم نے پڑھ لیا تھا ٹروتھ اباؤٹ فوریکس مارکیٹ، کہ فوریکس مارکیٹ کے متعلق کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی سچائی کیا ہے. یہ خواب تو نہیں دکھاتی کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یا سون جو بھی اس کے بارے میں چیزیں تھی. اکثر لوگ صرف خواب دکھاتے ہیں کہ یہاں پر پیسہ ہی پیسہ ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا رولز فار فوریکس ٹریڈنگ. فوریکس ٹریڈنگ کے رولز کون کون سے ہیں؟ وہ آپ کے ایموشنز کنٹرولنگ سے لے کر آپ کے رسک مینجمنٹ اور ایڈوانس لیول کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج جو ہے اب کوشچن یہ ہے ہاؤ ٹو ٹریڈ ان فوریکس. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ فوریکس جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے اور اس سے بندہ پیسہ کما سکتا ہے اور کافی زیادہ اس میں اپرچونیٹیز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس میں ٹریڈ کیسے کریں؟ کویسچن آتا ہے نا. جیسے ابھی کرپٹو کے بارے میں پتہ لگ گیا، لیکن اب ہمیں یہ چیز چاہیے ہوگی کہ بھئی کرپٹو میں گھسیں کیسے، اس کو ہم اس مارکیٹ میں آئیں کیسے. تو یہ جو فوریکس کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بروکر. اب بروکر کیا چیز ہے، یعنی واٹ از بروکر؟ اب بروکر ایک ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر جیسے کرپٹو کے اندر، ساتھ مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا نہیں، اس کو سننا چاہیے مجھے نا، کوئی آواز وہ کرے گا تو پھر کویسچن کرے گا، مجھے سمجھ نہیں آئے گی. اچھا ساتھ ایسا کریں آپ نا، کوئی نا کویسچن ہوگا نا، یہ دیکھیں میں ایک منٹ ٹھہریں ذرا، ادھر گیا. ہاں وہی نا، ساتھ آپ ادھر چیٹ کر دیا کریں، یعنی آپ بولیں آئی ہیو کویسچن. ٹھیک ہے، جب آپ کی کر دیں گے نا آئی ہیو کویسچن تو پھر وہ پاس لے آئے گی وہ آپ جو بھی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے مجھے میٹنگ پہ میسج کر دینا. آپ تھوڑا والیوم ڈاؤن کر دیں کرا اس کا. اچھا تو بروکر جو ہے، جی جی پوچھیں. نہیں جان تو خیر نہیں چھوٹنی. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس نے ایک دو دن تک ہینڈ فری ارینج نہ کی تو میں خود ساتھ کے پاس جا کے اس کے کمپیوٹر کو چوم کے اس کو دے کے آؤں گا ہینڈ فری، یہ لو بھیا آپ کی. اچھا ایسا ہے کہ اب بروکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فریکس مارکیٹ کے اندر بروکر لے کے جاتا ہے. بروکر کا کام یہ ہے کہ آپ کو، مجھے اور فریکس کی جتنی بھی مارکیٹ ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کر دینا. ٹھیک ہے، اور بروکر اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ بروکر اس کے بدلے میں اپنا ٹریڈنگ کمیشن لیتا ہے. اب بروکر کیا ہے؟ بروکر بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کرپٹو کے اندر بائنانس ہے. ٹھیک ہے، اب کرپٹو کے اندر بائنانس ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر وہ فریکس ٹریڈنگ کروا رہا ہوتا تو وہ ایک بروکر ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے ہاٹ بٹ ہے اس کے اندر، کرپٹو کے اندر، اسی طرح اگر یہ ہوتا تو ہم اسے ایک بروکر کا نام دیتے. لیکن فوریکس کے اندر کافی سارے بروکر جو ہیں موجود ہیں، جیسے ایکس ایم، میں ایکس ایم کو یوٹیلائز کرتا ہوں، وہاں پہ جو ایکسنیس ہے، اس کے بعد آئی سی مارکیٹس ہے. یہ تین بروکر ایسے ہیں جن کو میں پریفر کرتا ہوں، اگر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو ہم ان بروکرز کو استعمال کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے
وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اوکٹا ایف ایکس بھی ہے، ون فائنینشیل مارکیٹ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بروکر ہیں، لیکن جیسے ایف بی ایس ابھی موجود ہے بروکر، وہ بھی کافی اچھا جو ہے وہ کام کر رہا ہے پاکستان میں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس بروکر کو چوز کرنا ہے جو کہ ہمارے لیے سیٹسفیکٹری ہو، مطلب جو کہ ہمیں صحیح کام دے رہا ہو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اوکے. تو بروکر کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیں اور فریکس مارکیٹ کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم جو بھی، جیسے یہ ابھی سکرین آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے، ہم اس کے بدلے میں جو بھی ہم بائی یا سیل کا آرڈر لگاتے ہیں، تو یہ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والا ڈیفرنس 1.11785 1.11822، تو بائی اور سیل کے درمیان جو بھی ڈیفرنس ہوگا وہ اس کا کمیشن ہوگا. یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ میں آپ کو آنے والے لیکچرز میں سارا بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ اس چیز کو سمجھیں کہ بروکر ہے کیا چیز ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے، ویری گڈ. سعد، آپ کو سمجھ آ گیا بروکر کیا چیز ہے؟ ایکسچینج ہی بروکر ہے. اگر آپ کرپٹو کی اصطلاح میں بولیں یا کرپٹو کو سیکھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے جو کرپٹو کی ایکسچینج ہے، فریکس میں وہ بروکر ہے. آپ اپنا ڈپازٹ آپ بروکر کے پاس کریں گے، مختلف ویریس پیمنٹ میتھڈز کے ذریعے آپ وہاں سے اپنی پیمنٹس سینڈ کر سکتے ہیں انٹرنل اکاؤنٹس میں، آپ وہاں سے وڈرا لے سکتے ہیں. یعنی وہ پوری ایک ایکسچینج ٹائپ کام کرتا ہے بروکر، ساری فیسلٹیز اس کے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے پتا چل گیا ہمیں کہ واٹ از بروکر، بروکر ہے کیا. سیکنڈ جو ہمارا کویسچن ہوگا وہ ہے کہ ہاؤ ٹو چوز بروکر، کہ ہمیں بروکر کو چوز کیسے کرنا ہے، کہ ہم بروکر کو کیسے ہم سلیکٹ کر سکیں گے. اس کے لیے کافی ساری جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر بروکر جو ہے وہ ریگولیٹ ہونا چاہیے کافی زیادہ ملکوں سے، جیسے کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں لائسنس وغیرہ ہے، ان کی ویب سائٹ کی اتھارٹی ہے، اور ان کا ٹرسٹ کتنا بلڈ ہے ادھر ورلڈ وائڈ میں کسی خاص کنٹری میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو مطلب یہ میں آپ کو ابھی میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ ہمیں کون کون سی چیزیں ایسی دیکھنی چاہیے بروکر میں، کہ بروکر ہم کیسے چوز کریں. تو میرے لیے میں نے یہ دیکھی ہوئی ہیں، مجھے ایکس ایم ٹھیک لگتا ہے، اس کے بعد ایکسنیس ہے، اور آئی سی مارکیٹ جو ہے اس کے بعد آئی سی مارکیٹ جو ہے نا اس کا نام آتا ہے میرے نزدیک، میں جنہیں پریفر کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جو ہے ہاؤ ٹو کریٹ اکاؤنٹ ان فوریکس، یعنی ہمیں فوریکس میں اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے. تو اس کا ایک پورا میتھڈ ہے. جیسے کہ اگزامپل میں ابھی فوریکس مارکیٹ میں اگر میں جاتا ہوں تو اگزامپل میں آپ کو ابھی ویب سائٹ کھول کے دکھاتا ہوں. نیٹ ٹھیک ہوا تو ہمیں سپیڈ بھی ٹھیک مل جائے گی. یہ بھی کھل جا سمسم. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے. اس میں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں جسٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے، یہ اپنے نیم کی فلنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو اپنا ای میل دینا ہوتا ہے، آپ چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ میٹا ٹریڈر 4 استعمال کریں گے یا آپ میٹا ٹریڈر جو ہیں 5 استعمال کریں گے. کیا ہو گیا، ایکسم گلوبل ڈاٹ، تو کس میں میٹا ٹریڈر 4 میٹا ٹریڈر 5 یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اگزامپل یہ آپ کے یہ آپ کا جو ہے کھل گیا یہ اکاؤنٹ، جیسے یہ ایکس ایم بروکر ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کافی ساری چیزیں دے رہا ہے. یہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ یہاں پر ڈیمو اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. ڈیمو اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ بالکل ریئل چلے گی، لیکن اس میں جو ہے آپ کا پروفٹ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس کا لاس آپ کو نقصان نہیں دے گا. بات آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنی ٹریڈنگ اپنی پریکٹس کے لیے کر سکیں گے وہ آپ ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کریں گے، اور اس کے اندر آپ اپنی پریکٹس کر سکیں گے. یہ ریئل اکاؤنٹ اگر آپ نے اوپن کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں MT4 MT5 کا آپ جو ریئل ٹریڈر آپ نے اوپن کرنا ہو تو آپ یہاں پر اکاؤنٹ اوپن کریں گے. تو جیسے اگزامپل میں ابھی ریئل اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں ریئل اکاؤنٹ پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پر وہ مجھے سیدھا لے جائے گا
اس کے اکاؤنٹ فارم کی طرف. یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے, مڈل نیم لکھنا ہے, لاسٹ نیم لکھنا ہے, کنٹری سلیکٹ کرنا ہے, پریفرڈ لینگویج کون سی ہے, آپ فون نمبر آپ رائٹ کریں گے اپنا, ادھر ای میل رائٹ کریں گے, اور یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے. دیکھیے یہ MT5 ہے, آپ یہاں پر MT5 کرنا چاہتے ہیں آپ MT5 کر لیں, MT4 کرنا چاہتے ہیں MT4 کر لیں, لیکن 95% ٹریڈر جو ہیں وہ MT4 چوز کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ایزی ہے. اور اس کے بعد جسٹ جو ہے آپ اپنی اکاؤنٹ ٹائپ جو ہے وہ کریں گے. اگزامپل آپ سٹینڈرڈ ہے, مائکرو ہے, XM الٹرا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا بلا. اس کے بعد ایگری کر کے پروسیڈ کر دیں گے تو آپ کو ای میل آ جائے گی, اس کو کنفرم کریں, آپ کا اکاؤنٹ ریڈی ہے. استاد سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ استاد نے میسج بھیجے ہوئے. اوکے ویری گڈ, یہ ہوئی نا بات, ایسے جوان چاہیے مجھے. تو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. اب اس سے نیکسٹ جو ہے کہ ہاؤ ٹو ڈپازٹ اینڈ, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں بھائی نہیں, ہم 10 منٹ بعد دوبارہ کال کر لیں گے. ہاؤ ٹو ڈپازٹ اینڈ ودرا فرام بروکر. سمجھ آ رہی ہے نا, یہی تو مین چیز ہے کہ ہم نے ٹریڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈپازٹ کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد ہمیں اس سے وڈرا بھی کرنا پڑے گا. تو بروکر سے ہم ڈپازٹ اور وڈرا کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, جیسے کہ اگزامپل میں ایکسم کی مین ویب سائٹ پہ جاتا ہوں تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ ڈپازٹ اور وڈرا کیسے کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے, ٹریڈنگ نیٹ کی سپیڈ سلو ہے, تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹریڈنگ. یہاں پہ پاپ اپ کھل جانا چاہیے, پاپ اپ پتہ نہیں کیوں نہیں کھل رہا. پلیٹ فارم پروموشن اباؤٹ اس پارٹنرشپ. یہاں پر کیا ہے, ایک منٹ میسج کیا آ گیا, ویری گڈ, یہ ہوئی نا بات. چلو بھائی یہ اینی وے, یہ میں آپ کو نا یہ بعد میں ابھی دکھا دوں گا کہ یہ جو اس میں ہم کیسے لاگ ان کرتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل اقرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کرتے ہیں USDT استعمال کرتے ہیں, USDC استعمال کرتے ہیں, BTC استعمال کرتے ہیں, یا BUSD استعمال کرتے ہیں, ہم اس کو بائی کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم ٹریڈ کریں گے تو ہمیں جو الیکٹرانک کرنسی ہے, ای کرنسی, ہمیں وہ مل جاتی ہے. ای کرنسی کئی قسم کی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے سکریل ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ پرفیکٹ منی ہے, ہمارے پاس ویب منی ہے, اور سون کافی سارے اسی طرح ہمارے پاس اویلیبل ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہم بائی بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایکسچینجر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں جو بہت ٹرسٹڈ بھی ہیں, اور جو کہ وہ آپ سے بائی اور سیل بھی کر لیتے ہیں مارکیٹ پرائس سے کو 5-10 روپے اوپر نیچے فرق رکھ کے. جو بہت زیادہ ٹرسٹڈ ہیں وہ 15 سے 20 روپے کا گیپ بھی رکھ لیتے ہیں. تو ایکسچینجنگ کا کام بھی کافی زیادہ ادھر. تو سکریل بھی ایک الیکٹرانک منی ہے, یوں سمجھ لیں جیسے یہ BUSD ہے. پرفیکٹ منی بھی ایک الیکٹرانک منی ہے, اب یوں سمجھ لیں جیسے یہ USDT ہے. ویب منی بھی ایک الیکٹرانک کرنسی ہے, یوں سمجھ لیں جیسے اب یہ BTC ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ والی منی ہم فوریکس میں ڈپازٹ کریں گے بروکر کے پاس اپنے اکاؤنٹ میں, اور وہاں سے ہم ٹریڈ کریں گے, تو جو بھی پرافٹ ہوگا تو ہم اس کو یہاں سے وڈرا کروا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ جیسے یہ سکریل ہے, پرفیکٹ منی ہے, ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں. ایکسچینج میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. سکریل کا اکاؤنٹ ہمیں علیحدہ سے بنانا پڑے گا, پرفیکٹ کا علیحدہ سے بنانا پڑے گا, ویب منی کا علیحدہ سے. ہم جو بھی الیکٹرانک کرنسی یوز کرنا چاہتے ہیں عام طور پہ ایک ہی کرتے ہیں, کوئی بھی آپ چوز کر لیں. اگر آپ میرا کیس پوچھیں گے تو میں زیادہ پرفیکٹ منی یوز کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ان لمیٹیڈ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو فیسلٹی دیتی ہے, اور کوئی بہت زیادہ ریسٹرکشن بھی نہیں ہے, اور فیس بھی اس کی کم ہے, اور انسٹنٹ وڈرا ہو جاتی ہے. یہ ہم USD سے ای کرنسی, یہ آپ جو نہیں کوشچن آپ کا ٹھیک ہے,
یہ جو آپ USDT استعمال کرتے ہیں یہ الیکٹرانک کرنسی ہے نا. BTC کیا ہے؟ الیکٹرانک کرنسی ہے. ایتھیریم کیا ہے؟ الیکٹرانک کرنسی ہے. آپ BUSD استعمال کرتے ہیں کرپٹو میں، یہ الیکٹرانک کرنسی ہے. تو اسی طرح جیسے کرپٹو میں الیکٹرانک کرنسی کی شکلیں مختلف ہیں، USDT ہے، USDC ہے، BUSD ہے، کرپٹو، ایتھیریم، ADA، کارڈانو، جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری الیکٹرانک کرنسی کی ایک قسم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جو فریکس کی مارکیٹ ہے نا، جو فریکس کی فیلڈ ہے، اس کے اندر سکریل، پرفیکٹ منی، ویب منی، نٹیلر اور پتہ نہیں 100 قسم کے جو ہے نا وہ موجود ہیں ادھر الیکٹرانک کرنسی. لیکن جو سب سے زیادہ ٹرسٹڈ ہیں وہ سکریل اور پرفیکٹ منی اس وقت مارکیٹ میں ان ہے. جیسے اگزامپل میں نے آپ سے بات کی تو میں نے کہا یار مجھے USDT سینڈ کر دیں کیونکہ مجھے اس پہ زیادہ ٹرسٹ ہے. آپ کہیں گے یار مجھے BUSD سینڈ کر دو، مجھے اس پہ زیادہ ٹرسٹ ہے. تو اسی طرح یہ سکریل اور پرفیکٹ منی کام کرتے ہیں. ان سے ٹریڈ کرنی پڑے گی، ڈپازٹ وڈرا ہمیں اسی سے ہی کرنا پڑے گا. اور ان کے اندر بھی الیکٹرانک کرنسیز کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. یعنی آپ چاہے یورو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ پاؤنڈ میں کرنا چاہتے ہیں، آپ USD میں کرنا چاہتے ہیں، آپ NZD میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کیڈ میں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہوگی. لیکن عام طور پہ USD میں ہی ہم ٹریڈ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ہم جو USD بائی کرتے ہیں نا وہ الیکٹرانک USD ہم یہاں سے بائی کریں گے. پرفیکٹ منی کا USD ہم بائی کریں گے، سکریل کا USD بائی کریں گے. سکریل کا USD پرفیکٹ منی میں نہیں چل سکتا، ایکسچینج ہو جائے گا. پرفیکٹ منی کا USD سکریل میں نہیں چل سکتا، ایکسچینج ہو جائے گا. جیسے کر سکتے ہیں، بائنانس پوری سہولت دیتا ہے. آپ P2P سرچ کریں آپ کو ملے گا، سکریل بھی ملے گا، پرفیکٹ منی میں بھی ملے گا، ویب منی بھی ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے ٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن بہرحال یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. یہ ہاں تو وہ ٹھیک ہے نا، وہ سہولت دیتا ہوگا. اوکٹا FX کے آپ کرپٹو سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹریڈ. جیسے یہ XM ہے یہ بھی کرپٹو میں کرتا ہے. ہر بروکر کا اپنا سین ہے کہ وہ کیا فیسلٹی دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ جو ہیں یہاں پر مٹی کے علاوہ ہر چیز کی ٹریڈ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی میسج آئے گا اس کا. کیا بات ہے، ٹھک سے میسج ہے. ایسے جوان چاہیے مجھے. گوئنگ ویل. اچھا ایسا ہے کہ میں نا ابھی اس کو یہ 3 منٹ رہ گئے ہیں تو نیکسٹ جو ہے نا وہ ابھی ہم پڑھیں گے میٹا ٹریڈر کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ تو بس آپ کو میں انٹروڈکشن دے رہا تھا کہ بروکر ہے کیا چیز ہے. اب ہم میٹا ٹریڈر 4 پڑھنے والے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے اندر فردر جو چیزیں ہوں گی وہ ہم سمجھیں گے. کیونکہ آپ کے لیے بروکر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہم ٹریڈ کیسے کریں فوریکس کے اندر، ذریعہ کیا ہوگا، ہمارا سورس کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم پڑھیں گے کہ ہم نے بروکر کو جوائن کر لیا. اب بروکر کے ذریعے ہم مارکیٹ میں ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں، کہ بروکر ہمیں کیسے ایکسیس دے گا مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، میں ابھی سیشن کلوز کر رہا ہوں.